نا کہے نا. یہ تو مسلسل یہی ہوتا رہا. قاصد نے آ کے خبر دی کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا, ان کے دونوں بیٹوں کو بھی, تو اب کوفہ کا راستہ تو رک گیا تھا. جی. اور ادھر ایک کیریکٹر آتا ہے بڑا تاریخ میں. یزید کی فوج کا ایک کمانڈر ہے, جی. اس کا نام ہے حر ریاحی. حر کہتے ہیں. حر نے امام حسین کا راستہ روکا تھا جب مکہ سے نکل کے اور کوفہ کی طرف جا رہے تھے. جی جی. تو یہ وہ کمانڈر جس کو یہ سونپا گیا تھا کہ جیسے ہی مکہ سے نکلے تو امام حسین کو راستہ روکو اور گھیر کے کربلا تک لے کے آؤ. یہ بے آب و گیا زمین ہے, آبادیوں سے دور ہے, لہٰذا ہم یہیں فیصلہ کر دیں گے. تو اس نے روکا اپنے لشکر کے ساتھ. اور ہوا یہ کہ وہ چونکہ صحرا تھا, ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ امام حسین کا قافلہ کس راستے سے ہوگا, کیا ہوگا. وہاں پہ سینڈ سٹارم جو ہوتا ہے, ریت کا طوفان آ گیا, اور گرمی اور لو اور سینڈ, جس میں کہ پورے سب تتر بتر ہو گیا. حر کا جو لشکر تھا, یزیدی فوج کا جو کمانڈر, وہ راستے بھول گیا, بھٹکتا رہا. ان کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا, اور پانی تو اس ریگستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت ضروری. اب کہیں امام حسین کے قافلے سے ہو گیا ٹکراؤ. تو امام حسین کا اس نے راستہ روکا. ان کہا کہ آپ اس طرف نہیں جائیں گے, اب جہاں میں کہہ رہا ہوں, جہاں مجھے حکم ملا ہے آپ کو لے جانے کا, یزید نے کہا میں آپ کو وہاں اس میدان تک لے کے جاؤں گا. تو امام حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مگر یہ تمہاری فوج کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں سب. اس نے کہا ہم طوفان میں پھنس گئے تھے, ہم راستہ بھول گئے تھے, ہمارا پانی سب ختم ہو گیا ہے. تو امام حسین نے کہا اچھا پہلے ٹھہرو. اس وقت مکے سے چلے تھے تو اونٹوں پہ ان کے ساتھ پانی کا ان کا ذخیرہ تھا. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس کو حکم دیا کہ سارے مشکوں کے کھولو اور اس ساری فوج کو پانی پلاؤ, یہ پیاسی ہے. کیونکہ پیاسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو, دشمن کو بھی. سب کو سیر ہو کے پانی پلایا, جانوروں کو پلایا, اونٹ اور گھوڑوں کو بھی. اپنے پانی کی سب کو, پرواہ نہیں کی. اور دشمن کو پتا ہے دشمن اب گھیر کے لے کے جا رہا ہے کہ کہیں شہید بھی کر دے گا, مگر چونکہ پیاسا تھا. یہ کردار حسینی ہے جو انہوں نے اپنے نانا سے سیکھا, جو انہوں نے اپنے باپ علی مرتضیٰ سے سیکھا, جو انہوں نے اپنی والدہ فاطمہ الزہرا سے سیکھا تھا. یہ وہ کردار ہے جو جینز میں آیا تھا. انسانیت کی فلاح, دشمن بھی ہو تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے اس کو پانی, کھانا, دانا وہ سب دو, پھر بات کرو اس سے. تو حر نے جناب ان کا راستہ روکا اور انہیں کربلا کی طرف لے گیا. اب وہاں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا خیمے برپا ہوئے. اب ابن زیاد اور ان کے ساتھ ابن سعد کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. آخر میں یزید نے ایک اور بڑے ظالم سے اپنے کمانڈر کو بھیجا جس کا نام شمر تھا, شمر ذی الجوشن لعین, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں اتنا لیت و لال کر رہے ہیں, حسین سے بیعت لو نہیں تو ان کی گردن اتار دو. تو شمر نے آ کے پھر یہ کہا, ادھر یزید نے اتنے بڑے بڑے لالچ دیے ہوئے تھے عمر بن سعد کو, شمر کو اور ابن زیاد وغیرہ کو. کسی کو کہا تھا کہ اگر قتل حسین کر دیا تو میں تمہیں ایران کا گورنر بناؤں گا, کسی کو کہا تھا فلانی سلطنت دوں گا, کسی کو کہا تھا فلاں, سب لالچ میں آئے ہوئے تھے اور پتہ تھا کہ یہ حسین سچ پہ ہے. تو اس عالم میں بھی اب کیا ہوا کہ جب یہ سب ہوا تو پھر یہ ہوا کہ اب تو قتال ہوگا, یعنی یزیدی فوج نے فیصلہ کر لیا. شمر نے کہا کہ اب تو مجھے یزید نے حکم دیا کہ پھر تو ان کی گردن لڑائی کرو اور ان کو شہید. اس رات 9 تاریخ 9 محرم کی رات تھی. اس رات حر ریاحی جو ہے وہ بڑا پشیمان ہوا, کیونکہ 3 دن سے پانی بند تھا, 3 دن سے پانی, کھانا نہیں تھا. آل رسول کے خیموں میں بچوں کے بلکنے کی صدا آ رہی تھی پیاس سے, التش التش کر رہے تھے. اور یہ بھی پتا تھا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور ایک تنہا کو ہزاروں نے گھیر لیا ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے جو کل 72 لوگ ہیں, اور ان کے ساتھ اتنا ظلم. تو اس کے ضمیر نے اسے مسلسل اس کے ضمیر نے اس کو کچوکے دینے شروع کیے, تا وقت یہ کہ صبح حر اپنے بیٹے کے ساتھ الگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے بہت ظلم ہو گیا ہے, اب میں امام حسین کی فوج میں جا رہا ہوں. سب نے اسے بہت ڈرایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ ظلم ہوگا, تم شہید کر دیے, تم قتل کر دیے جاؤ گے, تمہارے بیوی بچے غلام بنا لیے جائیں گے سب. اس نے کہا لیکن میں نے جو آل رسول پہ ظلم کیا ان کو اس جگہ پہ لے کے آیا,
یہ میرا ضمیر برداشت نہیں کر رہا ہے, میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا تھا کہ میں ان کو اس آب و گیا میدان میں لے کے آیا ہوں اور ان کے ساتھ یہ سلوک تم لوگ کر رہے ہو. میرا ضمیر تو عاشورے والے دن صبح حضرت حر اس عالم میں گئے امام حسین کے پاس کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے گئے تھے, جیسے قیدی باندھ کے جاتا ہے, اور یہ کہا تھا میں آپ کا قیدی ہوں, میں آپ کا مجرم ہوں, میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے آیا ہوں اپنی فوج کے ساتھ, مجھے معاف کر دیجیے. اور امام حسین نے بڑھ کے اسے بھی گلے سے لگا لیا کہ نہیں بس ختم, میں معافی مانگ لی, مگر دیکھو میرے پاس تمہاری خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت, میں بے وطن آوارہ وہ بے وطن اور مصیبت زدہ ہوں, اور میرے پاس تو پلانے کے لیے مہمان کو پانی تک نہیں ہے. تو حضرت حر نے کہا کہ نہیں, بس مجھے اپنی طرف سے لڑنے کی اجازت دے دیجیے تو بس میں یہ سمجھوں گا کہ میری خطائیں بخش دی گئیں. چنانچہ وہ بھی امام حسین کے ساتھ لڑے اور جام شہادت نوش کیا انہوں نے. حضرت حر کا بھی ایک بڑا مقام ہے. جی اچھا سر, ہمارے ساتھ کالر ہے اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شفق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ میں بس اللہ کی طرف, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم ہے. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گی, کوئی بات کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کی میرے گھر میں لائٹ ٹی وی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹاپک کیا ہے آج؟ جی آج کا ٹاپک آپ نے پوچھا نہیں اوبی سے؟ نہیں, چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا اتنا پاک مہینہ ہے. جی 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 تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کی عظیم قربانی آج جی کا موضوع قربانی ہے. کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام حسین نے مطلب نماز کے لیے اپنے قربانی دی ہے, مطلب اول نماز ہے. جی جی. اور اسی کے لیے امام حسین نے مطلب اپنا سر کٹایا, سر کو اسلام کے لیے. جی اسلام کے لیے, جی نماز کے لیے. جی اپنے سر کو امام حسین نے کٹایا اور فوراً جیسا مطلب جو یزید تھا اس کو, جی جی, تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ امام حسین نے جو اپنا گھرانہ بچایا ہے, بالکل شہید ہو گئے. جی شہید ہو گئے. جی جی, بس یہی کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل. چلے بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی سر, تو سر سوری آپ کو جو نہیں بہرحال بہت اچھی جی بات کر رہی تھی وہ. اچھا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس نوحے بھی ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ نوحے ضرور سنتے سنیں ہیں. گے, بالکل سنتے ہیں, تو چلیں سنتے ہیں کچھ نوحے اور واپس میں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے, لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے, پہنچے ساحل پہ تو بھائی کو تڑپتا دیکھا, دیکھ کے جب ہاتھ قلم کو کلیجہ آیا, دیکھ کے جب ہاتھ قلم منہ کو کلیجہ آیا, بھولے بھائی تو مون سو غمخوار آئے, لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے, اب تو زینب کا خدا حافظ ہو ناصر بھائی, کیسے جی پائے گی پردیس میں اب ماں جائی, کیسے جی پائے گی پردیس میں اب ماں جائی, کل دوبارہ غم ناشام کا بازار آئے, لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے, آنکھ میں تیر تھا پیوست
ابو چہرے پر آہنی گریز سے دو پارا نظر آتا تھا سر آہنی گریز سے دو پارا نظر آتا تھا سر شاخ میں کی طرف آئے تو خوب آئے لاش عباس پہ اب سید ابرار آئے کیسے اب بال سکینہ کو میں سمجھاؤں گا خون بھرا لے کے علم کیسے میں گھر جاؤں گا خون بھرا لے کے علم کیسے میں گھر جاؤں گا وہ تو عباس میری سمت ستمگار آئے لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے اٹھتا ہے آج کے محرم کو جو غازی کا علم آنکھ ریحان میری کرتی ہے رو کر ماتم آنکھ ریحان میری کرتی ہے رو کر ماتم یوں لگا پھر سے کوئی غیدرے کردار آئے لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے لاش عباس پہ جب سید ابرار آئے واپس آ چکے ہیں اور آپ نے سنا یقیناً نوحہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. تو یہیں سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے سینئر انجم رضوی صاحب بیٹھے ہیں اور اگر وہ بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں وہ واقعی میں میرے پاس آج کم ہے اور میں صرف سن رہی ہوں اور انفارمیشن لے رہی ہوں اور آپ بھی ان کو سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ ٹی وی جو ہے وہ سوئچ نہ کریں آج انجم صاحب کی باتیں سنتے رہیں. تو سر جی اور بتائیے کہ آپ کیا بتائیں گے آپ میں نے آپ کو حضرت حر کا جی حضرت بتایا بالکل کہ کس کمال کا ان کا دل پلٹا بالکل کہ وہی ان کا جو گلٹ تھا یا ان کا جو ضمیر تھا وہ انہیں بار بار اس بات پر ملامت کرتا رہا ساری رات بالکل کہ میں فرزند رسول کو اس بے آب و گیاہ میدان میں لے کے آیا اور اب اتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اور صرف اس کی ایک یعنی گویا اپنے آپ کو معافی کا یہی تھا کہ انہوں نے اس فوج کو چھوڑا فوج یزید کو جی اور باوجود اس کے کہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں سب کہا کہ بھائی یہ تو بڑا ظلم مطلب وہ جرم ہوتا ہے یہ ڈیفیکٹ کرنا. جی اور اس زمانے کے قدیم عرب کے دستور کے مطابق بھی یہی ہوتا تھا کہ بیوی بچے جو ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا یہ کر لیا قید خانے میں ڈال دیا. انہوں نے کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے صرف امام حسین سے معافی مانگنی ہے کیونکہ صبح سے یہ طے ہو گیا تھا کہ بھائی 10 محرم کو اب امام حسین کو شہید کرنا ہے. تو وہ اس عالم میں گئے تھے جس عالم میں کہ وہ جا کے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور معافی مانگی. اور جیسے میں نے کہا کہ رحمت للعالمین کے نواسے تھے امام حسین. معاف کرنا تو ظاہر شیء ہی تھا جب کوئی انسان اپنی غلطی کی. انہوں نے کہا میں نے بھی معاف کیا میرے رب نے بھی معاف کیا بلکہ گلے سے لگایا اور کہا تم میرے دوست ہو میرے مہمان ہو مگر میں کیا کروں اس وقت میرے پاس پلانے کے لیے پانی تک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میں آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اس فوج سے اور چاہے میں جام شہادت نوش کر لوں تو یہ میرے لیے بہت ایک بڑا اعزاز ہوگا. تو وہ اعزاز حضرت حر نے اور ان کے بیٹے نے پایا.